السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو کلمہ طیبہ کی روحانیت کے متعلق ایک ایسے وظیفے اور طریقے کے متعلق بتاؤں گا کہ جس سے آپ خود اپنے دل میں کلمہ طیبہ کی آواز یا تلاوت کلام پاک کو سنیں گے۔ دوستو، میں اس بات کے لیے آپ کو منطق بھی پیش کروں گا اور اپنا مشاہدہ بھی بتاؤں گا۔ دوستو، ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی الفاظ ہیں جب ہم ان کو بولتے ہیں تو ان سے مختلف وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں جو کہ اثر رکھتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ زبان ہمارے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے۔ جب یہ حرکت کرتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے جسے ہم سب سنتے ہیں۔ اسی طرح دل ہے، دو پسلیوں کے درمیان میں ہے۔ جب یہ حرکت کرتا ہے تب بھی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب ہمارے دل میں صرف دھڑکن ہے جو جسمانی نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ جب اس میں حرکت پیدا ہوگی تو روحانیت کا نظام چلے گا۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ دماغ کی سپیڈ کم ہے اور دل کی سپیڈ زیادہ ہے۔ کوئی بھی پیغام آتا ہے سب سے پہلے وہ دل میں آتا ہے، اس کے بعد وہ دماغ میں جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا دوست یا کوئی بھی اچانک آپ کو ڈرا دیتا ہے۔ اب آپ پہلے ڈرے ہیں، بعد میں آپ نے سمجھا کہ کیا ہوا ہے۔ اب ڈر کو ریسیو یعنی دماغ تو اتنا تیز ہے ہی نہیں کہ فوراً وہ اس بات کو سمجھ سکے، اس کو تو وہ تو اس کی ایک سپیڈ ہے، اس پہ کام کرنا ہے۔ لیکن فوراً جو آپ ڈرے ہیں، آپ کے پورے باڈی کو جو پیغام گیا ہے وہ دل کی طرف سے گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اسی طرح سے ہے کہ بسم اللہ شریف کی اپنی وائبریشنز ہیں، کلمہ طیبہ کی اپنی وائبریشنز ہیں، کیونکہ یہ کلمہ طیبہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کی دو شرائط ہوتی ہیں۔ ایک اقرار باللسانی کہ زبان سے آپ اقرار کریں، اور دوسری بات ہوتی ہے تصدیق بالقلب کہ قلب سے تصدیق کریں۔ قلب کے تصدیق کے بھی دو طریقے ہیں، دل سے مان لینا، بالکل ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہمیں، مان لیتے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے وہ ہوتا ہے کہ دل اس بات کی تصدیق کرے، یعنی کہ دل کلمہ پڑھے۔ تو اس کو سنا بھی جا سکتا ہے، وہی طریقہ میں آپ کے سامنے آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بارے میں اگر کوئی سوالات ہوں آپ کے تو آپ نیچے کومنٹس کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن پریکٹس آپ نے لازمی کرنی ہے۔ پھر جو مشاہدات ہوں مجھے آپ نے ضرور بتانے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے رات کو ایک بالکل سکون والے انوائرمنٹ میں، ماحول میں آپ نے بیٹھ جانا ہے، لائٹس آف کر لینی ہے، سونے سے پہلے کا وقت ہو۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ زبان تالو کے ساتھ لگا لینی ہے، بند کر لینی ہے، اور بالکل خاموشی کے ساتھ آپ نے بیٹھ جانا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے، اور اپنے دل کی طرف توجہ کرنی ہے۔ تو یہ دل کے اوپر والا حصہ ہے، یہ دل کے نیچے والا حصہ ہے۔ تو آپ نے اوپر سے بائیں جانب کی طرف جانا ہے، اور نیچے تک جانا ہے، پھر نیچے سے پھر اوپر کی طرف آنا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں، اور یہ آپ نے دل کی طرف دھیان کرنا ہے کہ آپ کا دل پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، یہ نیچے تک الا اللہ آ جائے گا نا، اور پھر محمد الرسول اللہ، یہ نیچے سے اوپر کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف لا الہ الا اللہ، اور نیچے سے اوپر کی طرف محمد الرسول اللہ، یہ آپ ایسے پڑھیں گے۔ یہ دل کی زبان سے آپ نے پڑھنا ہے، یہ کم از کم آدھا گھنٹہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کو آپ اسی طرح کرتے کرتے پھر جب آپ نیند آنا شروع ہو جائے گی آپ کو، تو اس وقت بھی آپ کیا کریں، لیٹ جائیں، اور لیٹتے ہوئے یہی تصور رکھیں۔ تو جب آپ یہ کرتے کرتے سو جائیں گے تو آپ کچھ دنوں میں، ہو سکتا ہے کہ پہلے 2-3 دن میں مشاہدات کھل جائیں کہ اچانک آپ کی کسی آواز کے ساتھ آنکھ کھلے گی۔ تو وہ آواز آپ نے سننی ہے کہ وہ کون سی آواز اور کہاں سے آ رہی ہے۔ میرے ساتھ جو مشاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ میں یہ ذکر کر کے سویا تو سورۃ الرحمن کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں بڑا ڈر گیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن جب توجہ کی تو دل کی طرف سے تھی، تو میں اور زیادہ ڈر گیا، اور اتنا زیادہ ڈرا کہ پسینہ آنا شروع ہو گیا اور بہت زیادہ کپ کپی کی کیفیت طاری ہو گئی۔
تو آپ نے یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی اور مشاہدہ ہو، تو پھر آہستہ آہستہ جتنا زیادہ آپ بڑھاتے چلے جائیں گے یہ آواز آپ کو خواب کی صورت میں یا خواب سے آپ اس کی وجہ سے جاگ جائیں گے تو تب بھی آپ کے کانوں میں سنائی دے گی۔ بہت شکریہ۔